بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کا جواز۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے کہ نوافل جو ہیں وہ بیٹھ کر پڑھنے چاہیے یا کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے، بیٹھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر اور افضل ہے جی، اور بیٹھ کر پڑھنا یہ جائز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وقال حدثت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جواز النافلہ قائما و قاعدا، یعنی اس سلسلے میں کہ نوافل جو ہیں اس کا جواز بیٹھ کر پڑھنے اور کھڑے ہو کر پڑھنے کے بارے میں۔ از عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کے برابر ہے۔ اس میں تو کسی حدیث کا کسی نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو عمومی نماز ہے یعنی فرائض ہیں، سنتیں ہیں، ان کے اندر تو قیام جو ہے فرض ہے۔ کھڑے ہو کر جو آدمی تندرست ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ قیام کرنا یہ فرائض میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر جو موضوع ہے، جو بات کی گئی ہے، وہ نوافل کی ہے کہ نوافل جو ہیں وہ آدمی بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پڑھنا اس کا افضل و بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن کوئی آدمی اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کا بھی جواز ہے اس حدیث کے مطابق۔ دوسری حدیث عن عبداللہ بن شفیق عقیلی قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ حضرت عبداللہ بن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ رات کا طویل حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور دوسرا طویل حصہ بیٹھ کر، اور اگر کھڑے ہو کر فاتحہ و سورت کی قرأت کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور اگر بیٹھ کر قرأت کی ہوتی تو رکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کے نوافل ادا کرتے تھے وہ طویل کھڑے ہو کے بڑی لمبی لمبی جو ہے نا وہ نماز پڑھتے تھے، تو فرمایا اسی طرح وہ بیٹھ کر بھی بڑی طویل نماز ادا کرتے تھے۔ اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تو رکوع اور سجدو بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور اگر بیٹھ کر نماز ادا کرتے تو پھر بیٹھے بیٹھے ہی رکوع بھی کرتے اور سجدہ بھی کرتے۔ یہ نہیں کہ بیٹھ کے پھر آدمی کھڑا ہو جائے اور رکوع کرے پھر آ کر سجدہ کرے، نہیں، جب آپ نے بیٹھ کر نماز شروع کی ہے تو رکوع بھی بیٹھ کر کریں اور سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کریں، اور جب قیام کر کے یعنی کھڑے ہو کر آپ نے نماز شروع کی ہے تو پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کریں اور بیٹھ جائیں اور جا کر رکوع بھی کریں اور اس کے بعد سجدہ بھی بیٹھ کر کریں، نہیں، جس طرح آپ نے نماز شروع کی اسی طرح اس کو مکمل کریں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر بھی ادا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر بھی کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر والی حدیث ہے اس میں فرمایا قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، یعنی جو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کو پوری نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو نصف یعنی آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی نوافل بیٹھ کر ادا کرنے سے جو ہے نا وہ نوافل جو ہیں وہ ان کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے سے اس کا ثواب جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔
تو یہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کئی حضرات دیکھیں کہ وہ بیٹھ کر نہیں پڑھتے اور پوچھتے بھی ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنا نماز کیسا ہے. تو فرض جو ہیں وہ تو نہیں بیٹھ کر پڑھے جا سکتے، سنتیں بھی بیٹھ کر نہیں، صرف نوافل کے اندر اجازت ہے کہ آدمی بیٹھ کر نوافل ادا کر لے. تو اس کا حدیث سے میں نے آپ کو جواز پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر کسی وجہ سے آدمی تھکاوٹ کا شکار ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت ہے. تو اس پر زیادہ بحث ہوتا جو ہے نا تکرار نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.